from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبہ پہلے 3 اہم خبروں کی ہیڈ لائن صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں گوگل کے ذریعے. اچھا، پہلی خبر یہ ہے کہ صاحب پی پی کے رہنما ہیں ندیم افضل چند. انہوں نے کہا ہے کہ سمریال کے الیکشن میں نہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے نہ نون لیگ کو ووٹ ملے، پی ٹی آئی ہی جیتی ہے. اچھا، اب یہ بات سن کر کیا حکومت کو سپورٹ کرنے والے جرنیلوں کو کوئی شرم آئے گی؟ کوئی احساس ہوگا کہ عوام اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتی ہے کہ کیسے دھاندلی ہو رہی ہے اور آپ ابھی تک دھاندلی کرا رہے ہیں. مطلب ایک دوسری پارٹی کا یہ اقرار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی تفصیل کو آپ جانیے. یہ ایک خبر ہے، اس کو آپ کو جاننا چاہیے. اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ عید کے بعد چلنے والی جو تحریک ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان اور ساتھیوں کو رہا کرو، ڈیموکریسی کو بحال کرو، اس کی قیادت اب امین علی گنڈپور نہیں کریں گے بلکہ عمر ایوب کریں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ وہ صاحب مشکوک ہو چکے ہیں، امین علی گنڈپور. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اچھا، تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 ماہ کے لیے لوگوں سے رابطہ نہیں کرنے دیا جائے گا. اب بتائیے، جب ان کا رابطہ ہی نہیں ہوگا، جو تحریک جو چلے گی اس کو کامیابی سے کیسے پہنچایا جائے گا، کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ تمام ہرڈلز ہیں، اور انہی ہرڈلز کو عبور کرنا جو ہے وہی سیاست ہے جس میں حکمت ہوگی، تجربہ ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب یہ وقت جو ہے وہ امتحان لے گا آپ کی قیادت کا، پارٹی کی، اور عوام کی بھی کی ذہانت کا کہ وہ اپنے ان مسائل کو کیسے نمٹتے ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے بھارت کی طرف، مودی صاحب کی طرف، جو مسلسل انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ ایک اتنے بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ 5-6 گھنٹوں پہ ہی محیط ہو، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہو، اتنا بڑا حملہ ہو کہ ساری دنیا ان کو جو ہے ہٹلر کی شکل میں دیکھنے لگے اور وہ اپنا پرچم بلند کر دیں. بس اس کے بعد وہ کہیں گے امریکہ سے، سعودی عرب سے، اب بند کر دیں، ہم بند کر دی، ہم نے ان کو مار لیا، اب آپ ان سے کہہ دو یہ ریٹیلیٹ نہ کریں. یہ اس کی وہ تیاری میں ہے مسلسل. لیکن مجھے بتائیے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان 5-6 گھنٹوں میں جو آپ ہر طرف سے بم پھینکیں گے، پاکستان اپنا پرمانو بم نہیں چلائے گا؟ گارنٹی تھوڑی دی جا سکتی ہے صاحب. اس کی کوئی دے سکتا ہے گارنٹی؟ نہیں، مشکل کام ہے. اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے. دیکھیے حقیقت کیا ہے. مودی جی ابھی تک ایک آتنکوادی کو نہیں پکڑ سکے، نہ ہی ان کا ذکر کہیں ہو رہا ہے، نہ ہی ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. صرف ایک طرف توجہ ہے، وہ کیا ہے کہ پاکستان کو ملیا میٹ کرنا ہے، مٹی میں ملانا ہے. غصے میں وہ پاگل ہو کر اور بڑا جھوٹ بولنے کے لیے انہوں نے وہ روڈ شو منعقد کیا. 80 ارب روپے جہازوں میں گنوائے، اب کروڑوں روپے یہ جو ہے روڈ شو پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی روڈ شو کے ذریعے کہ بہنوں بھائیوں، ہم جنگ جیت چکے ہیں. آپ جنگ ہار چکے ہیں. اچھا، اب وہاں پہ آپ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ ہم پہ پھول برساؤ، ہم جب گزرے تو ہم پہ پھول برساؤ، بہاروں پھول برساؤ. اچھا، لیکن دیکھیے یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں. یہ ابھی تک جو ہے بار بار ان کا یہ کہنا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، گھر میں گھس کے ماریں گے. تو عوام کنفیوز ہے، خود بھارتی کنفیوز ہے کہ بھائی مودی صاحب اگر
آپ جو کہہ رہے ہیں جنگ جیت چکے ہیں تو چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، کوئی فتح کا اعتراف ہونا چاہیے. یہ ناراضگی کیسی؟ اگر جیت چکے ہیں تو پھر یہ ناراضگی کیسی؟ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے؟ بھائی بدلہ تو وہ لیتا ہے جس کو جو ہرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شکست کھاتا ہے. تو پھر یہ بار بار بدلہ لینا اور یہ کہنا کہ سندور آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ سب اصل کہانی بتا رہی ہیں. آپ چھپانے کی کوشش کریں لاکھ، لیکن وہ دیکھو مودی کی عقل یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے دور میں چھپ کچھ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہے کہ جب ان کا کون دورہ کر رہا تھا، ٹرمپ ہی کر رہے تھے غالباً، تو انہوں نے وہ ایک غریب آبادی تھی اس کے گرد دیوار کھنچوا دی تھی کہ وہاں سے گزریں گے کہ ان پہ نظر نہ پڑے. یار کیا کیسی عقل ہے آپ کی مودی صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا یہ تو ایک پہلو ہے کہ جنگ ہار چکے ہیں. وہ جنگ نہیں کہتا میں اس کو، جھڑپ کہنی چاہیے. یہ جنگ نہیں ہے کہ 2 دن میں وہ ہو گیا. یہ جھڑپ کہہ لیں یا چلو چھوٹی سی جنگ کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں. لیکن اب یہ جو دوسرا حملہ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا میسو حملہ ہوگا کہ اس کو برداشت کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور اس کے ری ایکشن میں پاکستان جو کچھ کرے گا اس کو بھارت کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ود ان فیو ڈیز، 4 سے 5 دن میں 90 ملین لوگ موت کے گھاٹ چلے جائیں گے اگر یہ ایٹمی وہ ہوئی، چاہے وہ لمیٹڈ ہی ہو. 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قحط خالی کا شکار ہو جائیں گے. سورج کی روشنی جو ہے متاثر ہو جائے گی، ٹیمپریچر گر جائے گا، کھیت کھلیان ویران ہو جائیں گے. اور یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے جن کو ایک شوق چرایا ہے کہ میں کسی طرح سے پاکستان کو نیچا دکھا دوں. یار بڑے لیڈر کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، اونچا دکھاتے ہیں، اونچی بات کرتے ہیں، نیچی بات نہیں کرتے. نیچی بات نیچے لوگ کرتے ہیں. اگر آپ بڑے لیڈر ہیں تو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا اب صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے مذہب کی باتیں بتاتے ہیں. تو میں ذرا اس سے، میں مذہب چور آدمی ہوں، استغفر اللہ، اللہ مجھے ایمان دے. میں ذرا بھاگا ہوا آدمی ہوں مذہب سے. تو مذہب کو احترام بہت کرتا ہوں لیکن بھاگا ہوا آدمی ہوں، بے عمل مسلمان کہہ لیجیے آپ مجھے. اچھا تو اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے. وہ اکثر یہ باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان 313 تھے اور 1000 کو انہوں نے ایسا مارا، یا اتنے تھے اتنے وہ مارا. تو میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا تھا یار یہ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہمارا جذبہ قائم رہے. پتہ نہیں اتنا عرصہ پہلے یہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو میں بظاہر تو خاموش رہتا تھا ان کے سامنے کہ منہ سے کچھ نہ کہوں، لیکن اندر اندر میرے یہ شیطانی وسوسے آتے رہتے تھے. اچھا اب یہ وسوسہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کیسے کلیئر ہوا ہے. دیکھیے آج جو یہ جھڑپ یا جنگ جو ہوئی ہے اس میں حقیقت پسندی سے دیکھیے روس، فرانس، اسرائیل، ان کی ٹیکنالوجی مکمل طور سے اربوں روپے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ اور 80 طیارے، 1 2 نہیں 10 20 نہیں 80 طیارے بھارت کی طرف سے اڑ کر آ رہے ہیں. اور یہاں پر ڈیفینس کرنے کے لیے کتنے طیارے ہیں؟ 80 100 نہیں، 70 60 50 نہیں، 40 نہیں، 20 30 طیارے یہاں پر ڈیفینس کرنے کے لیے ہیں. وہاں سے 80 آ رہے ہیں. پورا فرانس کی ٹیکنالوجی، اسرائیل اور روس، ٹھیک ہے نا، ان کی ساری اور ان کی ذہنیت اور چالاکی سب کچھ. یار یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں کے 20 30 دنیا کی ساری بڑی قوتوں کو ہرا دیں، مار کے بھگا دیں، ان کے 5 طیارے گرا دیں، اپنا 1 طیارہ نہ گرے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. اس پہ میں ہی حیران نہیں ہوں، پوری دنیا حیران ہے. دیکھو ایسے سوچو، ایک طرف موب آ رہا ہو لوگوں کا، جو انڈیا میں اکثر ہوتا ہے نا کہ 80 ہندو ڈنڈے پکڑ کے چلے آ رہے ہیں، لوہے کی اسٹک لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کھڑے ہوئے چند لوگ جو ہیں 10 20 لوگ، ان کے ہاتھ میں صرف ڈنڈے ہیں. یہ 80 لوگ ان 20 25 لوگوں کو کتنا مار سکتے ہیں؟ بہت ماریں گے. کیا یہ ممکن ہے یہ 20 لوگ ان کو مار کے بھگا دیں؟ میں ذرا کچھ ریشنلی زیادہ بات کرتا ہوں، کچھ کیلکولیشن پہ نمبرز پہ بہت زیادہ جاتا ہوں، تو میری عقل اس بات کو ذرا دیر میں تسلیم کرتی کہ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے 80 ایک طرف ہوں، 20 ایک طرف ہوں، 20 25 ان کو مار کے بھگا دیں. ایسا ہو گیا، ایسا ہوا ہے، آج ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے.
اور پوری دنیا اس پہ حیران ہے اور مودی جی پریشان ہیں اور وہ انتقام کے آگ میں ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ تو میرے دوست مجھ سے کہنے لگے آپ اکثر ایسا اسکیپٹیکل بات کرتے ہیں اباؤٹ غزوہ ہند، وہ بھی ہوگا اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہیں گے آج کیا ہوا تھا، رب جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کن ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ ذہن ایسے بدلتا ہے کہ آپ کا عقل جن ذرائع کو سوچ نہیں رہا ہوتا وہ ذرائع عمل میں آ جاتے ہیں، ان ذرائعوں سے آپ کو رزق ملتا ہے جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوتا ہے، ان ذرائع سے آپ کو مدد آ جاتی ہے جن کا آپ نے سوچا نہیں ہوتا ہے۔ انسانی دماغ ایسے بدل جاتا ہے، اور اکثر میں نے قرآن میں یہ دیکھا، پڑھا لکھا ہے، دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہی خوف پیدا ہوتا ہے ساری کریج وریج پیچھے چلی جاتی ہے، ساری ٹیکنالوجی، ذہانت سب کولیپس ہو جاتی ہے۔ اور اکثر یہ ہے، آپ قرآن میں پڑھیے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے خوف ڈال دیا۔ یہ مظاہرہ ہم نے ابھی دیکھا ہے، آج سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھا، اور کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے بھئی، یہ سب کچھ ہم نے آج اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ جنگ ہوئی ہے ایک ایک لمحے کی میں نے بھی خبر رکھی ہے، آپ نے بھی رکھی ہوگی کہ اب کیا ہوا، یہاں کیا پاور ہے، وہاں کیا پاور ہے۔ یہ انیوژول باتیں تھیں، یہ انیوژول باتیں ہوئی ہیں۔ کیا اب دوبارہ جب مودی جی حملہ کریں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا؟ اب میرے اندر یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، ایک سے ایک شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا دوبارہ ایسا ہوگا؟ گارنٹی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ سپورٹ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہم کو کوئی سبق سکھائے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی رضا کو ہمیشہ پہچانو، ڈیوائن گائیڈنس کے پیچھے رہو، چاہے انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی پورا سوسائٹی ہو، کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب اس کی چاہت کو جان لو گے، اس کی چاہت کے آگے ہتھیار ڈال دو گے تو یقیناً بہتر ہوگا۔ اچھا، اب آئیے ذرا بات اس سے آگے بڑھائیں۔ اچھا صاحب، دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ذہین آدمی شکست کھانے کے بعد اس کو فوراً تسلیم کرتا ہے، اپنی خامیاں دور کرتا ہے اور پھر دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں وہ غم اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے زخم جو ہیں ان کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں اور ان کو چاٹتے رہتے ہیں، اور اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے غصے اور اپنی نفرت کا اظہار کب کریں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں مودی جی میں ہیں، اور وہ پورے ہندوستان میں یہ جراثیم جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اب کوئی ان کو سمجھائے کہ دیکھیے ریونج از ناٹ اے سولوشن۔ یہ بات کوئی مودی جی کو، اتنے عقل مند لوگ وہاں رہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ سمجھانا چاہیے کہ صاحب ریونج از ناٹ اے سولوشن، اور ریونج جو ہے وہ ایک ری ایکشن ہے، کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں ہے۔ آپ ری ایکٹ کرتے ہیں ریونج میں نا، کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں ہوتے آپ لے رہے ہوتے۔ دیکھو انتقام جو ہے وہ آگ ہے، انصاف نہیں۔ دکھ کا مداوع مزید دکھ لے کے یا دے کے نہیں کیا جا سکتا۔ انتقام لے کر آپ چند لمحے خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے۔ مودی صاحب انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں اور قوم کو اس مصیبت میں انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے پاس ہر مسئلے کا ایک حل ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا آغاز کرو، ان کو مارو، دباؤ۔ وہ وہاں تو نہتے ہیں ہندوستان میں، آپ کے پاس فوجیں ہیں، نفرت ہے، اسلحہ ہے، آپ جتنا چاہے ان کو آج تک مارتے آ رہے ہیں نا، جب سے آپ آئے ہیں مار رہے ہیں۔ پہلے کبھی کبھار ایسی نفرت ہو جاتی تھی، اب تو مستقل جب سے یہ آئے ہیں مار رہے ہیں نا، آپ مارتے رہیں گے، آپ مار سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹینک ہیں، ڈرون ہیں، جیل خانے ہیں، فوجی ہیں، مار رہے ہیں، مارتے رہیں گے، لیکن آپ پاکستان میں ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے ایک کومنٹیٹر اس دن کہہ رہے تھے پاکستان سے مت الجھو، اگر وہ اندر گھس آئے تو تم ان کو باہر بھی نہیں نکال سکو گے۔ وہ اتنے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان سے دوستی اچھی ہے نا یار، کس لیے دشمنی کرتے ہیں آپ؟
اچھا، مودی جی کو بس ہر طرف یہی نظر آتا ہے کہ اپنی ذات کو نمایاں کروں، کریڈٹ ہر چیز کا خود کھینچ لوں، گودی میڈیا میری تعریفیں کرتا رہے، میں نفرت کی سیاست مذہب کارڈ کے ذریعے، مذہب کے ذریعے لوگوں پہ چھایا رہوں، اور یہ بھاشن دیتا رہوں کہ میرے دور میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، ملک میں بہت ہوا ہے۔ دیکھو، جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بستے ہوں وہاں ترقی تو ہونی ہے، تم نہیں ہوتے کوئی اور ہوتا تو بھی ہونی تھی، تم سے زیادہ ہوتی۔ تم نے پوری دنیا میں بھارت کا امیج خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے، بھارت کے لوگوں کا مسئلہ مسلم دشمنی نہیں ہے، پاکستان سے جنگ نہیں ہے، اس وقت بھارت کا مسئلہ آج بھی غربت ہے۔ یہ تو تھوڑی سی ہی ایکسپورٹ بڑھی ہے نا، تو تکبر کی انتہا پہ یہ بھی پہنچ گئے، وہ وہ شنکر جے کشن وہ بھی پہنچ گئے، تو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کم ظرف ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ پھول جاتے ہیں، یہ ایسا مت کیجئے۔ بھارت کا امیج ایک امن پسند ایسے کبوتر کا امیج تھا، اب ہر طرف ایک یہاں باندھے ہوئے اورنج رنگ کا پٹا ایک خائن آدمی نظر آتا ہے پوری دنیا کو۔ دنیا کی نظر سے دیکھو کہ وہ تم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تم خود کو جس نظر سے دیکھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے دوسرے تم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا مسئلہ آج بھی غربت ہے، آج بھی لوگ، آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ صبح کے وقت اشنان کرنے ٹرین کی پٹریوں پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ یار کیا بات کرتے ہیں، آج بھی مسئلہ یہ ہے۔ اس وقت کی جو اہم بات ہے جو سوچنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ ٹیسلا نے اپنی کار بنانے کے لیے پہلے انتخاب کیا تھا بھارت کا، اب وہ ختم کر دیا پلان انہوں نے۔ 3-4 ارب ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ تھی، لیکن وہ جو ہے ختم ہو گئی۔ یہ مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایپل پہ اگر انڈیا میں مینوفیکچرنگ کی تو ٹرمپ نے کہہ دیا 25% ٹیرف بڑھا دیں گے۔ اربوں روپے کی یہ جو لین دین ہے، اب لوگ تم سے بھاگنے لگے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ مت کرنا۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا تو میں کچھ اور پوائنٹس ہیں ان کو میں رہنے دیتا ہوں۔ آخر میں کلوزنگ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بھارت اور امریکہ کے تعلقات اب کبھی بھی بہت زیادہ اچھے نہیں رہیں گے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے میرے پاس، لیکن وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، ٹائم کم ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ امریکہ کا بھارت میں انٹرسٹ یہی تھا کہ بھئی جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہوگی جیسے چائنا کی ہے، انڈیا کی ہے، وہاں چیپ لیبر ملے گی، ہمیں سامان سستا پڑے گا، تو ہمارے لیے مینوفیکچرنگ ہمیں وہاں سے کرانی چاہیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ غریبوں کا خون چوس کر ایک ایلیٹ کلاس ہے جو ہماری گاڑی، ہمارے کمپیوٹر، ہماری چیزیں خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا اسلحہ بھارت خرید سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے مارکیٹ بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لیکن وہ بھی کافی بڑا ہو گیا کیونکہ پاپولیشن ہے نا وہاں پر، تو وہاں کے لیے تو غریب تو بڑی میجورٹی میں ہے، لیکن ایلیٹ کلاس چھوٹا ہے لیکن وہ ہمارے لیے مارکیٹ ہے۔ تو یہ دو انٹرسٹ تھے امریکہ کے۔ اچھا، اب امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ بھارت جو ہے اس کی پالیسیز یہ ہیں کہ وہ ہم سے ایڈوانٹیج زیادہ لے رہا ہے اور دے کم رہا ہے، پیسہ اپنا رقم خرچ کر رہا ہے کہاں جا کے، روس میں ہے، ہمارے گروپ میں الائنس ہمارے ساتھ بنا رکھا ہے، مال کہاں خرچ کر رہا ہے، روس میں S-400 خرید کے، پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، فرانس میں رافیل خرید کے۔ ہمارے طیارے کیوں نہیں خرید رہے بھائی، اس سے بھی اچھے ہیں، ہر جگہ اپنی بنا رہے ہو ہیں۔ اور امریکہ کے لیے کیا، امریکہ کے لیے کہ ہم بس یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھاتے رہیں، تم ہم سے مال خریدتے رہو، ہم تم سے نہیں، ہم جہاں سے جی چاہے گا وہاں خریدیں گے، تمہاری کوئی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب آج کل سارے پولیٹیکل وہاں کومنٹیٹر اور جو وہ ہیں دانش، وہ یہ ناراض ہو رہے ہیں امریکہ کو جواب کیوں نہیں دیا پردھان منتری نے، اور کیوں چپ سادھ لی، اور یہ ہر بات میں برابری کی سطح پہ آ گئے۔ ابھی 2 قدم چلیں، آپ 2 قدم چلیں، اور ابھی سے یہ لچھن ہے آپ کے کہ امریکہ کا جھکاؤ، امریکہ کا جھکاؤ۔ آپ کا دماغ کیسا ہو گیا، آپ سوچیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ امریکہ جو ہے، دیکھیے امریکہ میں جو بھارتی انڈینز نے آ کے بڑی بڑی کارپوریشنز میں جگہ بنا لی ہے اور سیاست میں،
اس کو امریکن انسٹیٹیوشن اور جو یہاں کا ڈیسیجن میکر طبقہ ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے. یار یہاں پہ یورپ سے آئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں امریکہ میں، وہ تو ان کے لیے تو یہ خالہ کا گھر ہے، رنگ وہی، ان کی نسل وہی، اور ان کی مذہب وہی، ان کے سب چیزیں کامن. تمہارا نہ رنگ ان سے ملتا ہے، نہ تمہارا مذہب ان سے ملتا ہے، کوئی چکر تمہارا نہیں ملتا، یہ تمہیں کیوں قبول کریں گے؟ اور اس انداز سے کہ تم اتنی تیزی سے آگے بڑھ گئے ہو کہ بڑی بڑی کارپوریشنز پہ ان کا قبضہ، ٹیکنالوجی پہ اپنا قبضہ، اور خاموشی سے تم ہر طرف اپنا چکر چلاتے رہو، اور پیسے جا کے روس اور فرانس میں خرچ کرو اپنے، ٹیکنالوجی بھی جب لینی ہو تو ان سے، اور ہم سے جو ہے بس وہ ہم یوزر ہیں کہ ہم تمہاری چیزیں امپورٹ کرتے رہیں اور تم پیسہ بناتے رہو. یہ خیال یہاں کے پاورفل حلقوں میں اب یقین نہیں بلکہ پیپر پہ اینڈ پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. کچھ دوستوں یہاں تک کہتے ہیں کہ بی کیئرفل، اینڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ ان سے ڈیل کر رہے ہو، بی کیئرفل. آپ کا امیج جو ہے نا وہ خراب کر دیا مودی جی کی نفرت کی سیاست نے، خود غرضی کی پالیسی نے، اور فورن پالیسی میں ہر طرف اپنا ڈنکا بجانا. آپ کی ضرورت تو اس لیے ہے نا کہ امریکہ چائنا کو ایک حدود میں رکھے، ساؤتھ چائنا سی کے اندر جا کے ذرا اس کو ٹف ٹائم دے. آپ امریکہ ایسا کوئی خواہش امریکہ کی پوری نہیں کریں گے، اور امریکہ سے یہ خواہش ہے کہ اس کی آئی ایم ایف سے پیسے بند کروا دو پاکستان کی. وہ کیوں بند کروا دے؟ یعنی ہم جتنا نچوڑ سکیں نچوڑ لیں امریکہ کو، لیکن امریکہ ہم سے کچھ وہ ایڈوانٹیج نہ لے پائے. بہت خوب، بہت خوب مودی صاحب. اب یہاں کے جو پاورفل حلقے ہیں، جو سوچ و بچار کرنے والے حلقے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ کے بعد ایک نوٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں. ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو آن ایئر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو اپنے ذہن کو بدلنا چاہیے. اور یہ جنگ کا ہر وقت انہوں نے بخار چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر، اب وہاں کی عوام بھی سمجھ گئی ہے. جو پڑھے لکھے بھارتی ہیں نا ہندو، وہ کہتے ہیں یار یہ کس چکر میں الجھایا ہے انہوں نے ہم کو، جب اٹھو مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں نے یہ کر دیا. اور وہ حیران ہے کہ ان کا پڑوسی تو ایسا ہے نہیں، یہ کیا الزام لگاتے ہیں، کیوں ہی ان کو مارتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ تو اب کافی سمجھ گیا، وہ دور ہے. ہاں جو بالکل ہی مذہب پسند ہے، جاہل ہیں، ناخواندہ ہیں، تعلیم نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کے ترنگا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ایک دوست کی حیثیت سے میری بات کو سنیے، سمجھیے، اگر وہ قابل قبول ہے تو اس کو آگے بھی بڑھائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.